السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جو یہ معاشرے میں ایک ناسور کی طرح پھیلتا ہوا کرکٹ ہے۔ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، مثلا جن میں یو ایس اے، جرمنی، جاپان، چائنا، انہوں نے کرکٹ کی ٹیم کیوں نہیں بنائی؟ کیا ان کے پاس کھلاڑیوں کی کمی ہے یا کھیل کے میدانوں کی کمی ہے؟ آخر انہیں کیوں ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ اور یہ خاص طور پہ جو ہم ایشیائی ممالک ہیں، انہیں کیوں اتنا جنون ہے کرکٹ کا؟ کیا پوری دنیا میں کرکٹ ایک گلوبل کھیل کے طور پر کیوں نہیں جانا گیا؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ اس میں اپنا نام بنائیں؟ ان کے ہاں بھی بڑے بڑے ہیروز ہوں، لیکن انہوں نے بالکل بھی اس کھیل کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس کی وجوہات ہوں گی، آئیے چند ایک وجوہات کو ہم جانتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ان ممالک نے ان کھیلوں میں، خاص طور پہ کرکٹ جیسی فضول کھیل میں، اپنا نام نہیں بنایا۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کی کچھ وجوہات۔ سب سے پہلی وجوہات تو یہ ہے کہ کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جو کہ انگلینڈ سے شروع ہوئی اور خاص طور پہ ان ممالک میں کھیلی جاتی ہے جہاں پہ گورے اپنا راج کر کے گئے، اور جاتے جاتے جیسے وہ غلامی کی زنجیروں میں ہمیں باندھ کے چلے گیا، اسی طرح سے کرکٹ بھی دے کر گئے، اور وہ غلامی آج تک ہم نبھا رہے ہیں اور بہت ہی احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پوری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہر کوئی اس میں اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے غلامی میں ہم انگلش سیکھتے ہیں، ضروری ہو گئی، ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اور سیکھتے بھی ہیں۔ کیا چائنا والے انگلش سیکھتے ہیں؟ صرف اتنی جتنا ضروری ہے، ان کا بنیادی سلیبس جو ہے ان کی اپنی لینگویج میں ہے۔ جاپان والے انگلش سیکھتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے ان قوموں نے ترقی کی۔ آج تک ہم انہی غلامی کے زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں اور ان کی دی ہوئی جو گیم ہے اسے بھی ہم نے سر پہ بٹھایا ہوا۔ سب سے پہلی وجہ تو اکانومی ہے۔ ہمارا بے تحاشا پیسہ جو ہے، بے تحاشا پیسہ، بہت زیادہ اکانومی اس فضول کھیل میں خرچ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے اسٹیڈیمز اور جو کھلاڑی ہیں ان کے بھاری اخراجات، سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو ہم نے ایک سٹار کے طور پر لیا ہوا ہے۔ کیسی قوم ہے، کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں جن کے سٹارز کرکٹرز ہیں؟ آپ اندازہ کریں، اگر ایک گھر سے صبح کے وقت ایک بچہ کھیلنے کے لیے نکلتا ہے تو گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچہ سارا دن کھیلتا ہے اور تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ اور جس ملک میں سٹارز ہی کرکٹرز کو بنا لیا جائے، اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا؟ جب ایک ہی کھیل کو آپ اتنی زیادہ توجہ دیں گے، یعنی پوری قوم اس طرف لگی رہے گی۔ وہ چاند ایک کھلاڑی کھیل رہے ہوتے ہیں اور پوری قوم سکرین پہ بیٹھی ہوتی ہے، بڑی بڑی سکرینیں، اور سٹوڈنٹس کے ان دنوں میں پیپر ہوتے ہیں، وہ پیپر چھوڑ کے ساری ساری رات کرکٹ دیکھتے ہیں۔ پہلے تو اس کی ایک دو قسم ہوتی تھی، ون ڈے تھا یا وہ دوسرا تھا ٹیسٹ، اب یہ T20 بھی ہو گیا، تقریباً راؤنڈ دی ایئر ہی چلتا ہے۔ نہ دیکھا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے پیپر ہیں، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ساری قوم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور باقی کھیلوں کو بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ جبکہ باقی کھیلوں کو اگر توجہ دی جائے اس میں ایکسرسائز بھی زیادہ ہے، اور ورلڈ لیول پہ اگر نام دیکھا جائے تو وہ بھی زیادہ کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ سارا دن کھیل رہے ہیں اور وہ کھڑے ہیں، نہ کوئی ایکسرسائز ہے، چند ایک کھلاڑی کھیل رہے ہیں اس وقت اور ساری قوم دیکھ رہی ہے۔ غلامی سے کب ہم باہر نکلیں گے؟ اس کو اتنا پروموٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت ہی سمپل ہے کہ سپانسرشپ بہت ہیوی ملتی ہے، میڈیا پہ بہت زیادہ ایڈز ملتی ہیں، اس لیے میڈیا اتنا زیادہ پروموٹ کر رہا ہے۔ ساری قوم اس کے پیچھے لگائی ہوئی ہے اور اتنے زیادہ پیسے کے لیے، اور غریب عوام کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا وقت کا ضیاع ہے۔ فرض کریں جو کرکٹرز ہیں وہ اگر بننا شروع ہو بھی جائیں، آخر ملک کو کتنے کرکٹر چاہیے؟ چند ایک تو کھلاڑی ہیں، جبکہ ہماری ہر قوم، ہماری ساری قوم، ہر گھر کا بچہ اپنے آپ کو کرکٹر سمجھتا ہے، اور وہ آنے والا پاکستانی قوم کا، پاکستانی ٹیم کا اپنے آپ کو سٹار سمجھ لیتا ہے۔ سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ باقی ساری قوم جو ہے وہ بھی اپنا وقت ضائع کرنے میں لگی ہوتی ہے کہ یہ کرکٹ ہے، اور جلد کام نپٹاتے ہیں، لوگ تیزی سے بائک چلا رہے ہوتے ہیں، اور یہ کیسی سپورٹس مین شپ ہے جس میں جو کرکٹرز لوکل سطح پہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ 3-4 لوڈ ہو کے بائکس پہ جا رہے ہوتے ہیں، نہ کسی کو راستہ دیتے ہیں، نہ تمیز کرتے ہیں۔ یہ کون سی گیم ہے جو ان میں سپورٹس مین شپ پیدا ہی نہیں کر سکی؟ ہم اس گیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں،
اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی اسے کریٹیسائز کر سکے یا اسے بند کرنے کا ہی نام لے لے کہ اب تو یہ غلامی کی خدارہ چھوڑ دیں باتیں، اس سے باہر نکل آئیں۔ اس کی بجائے جتنا سرمایہ ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں، اگر ہم کسی یونیورسٹی میں پہ خرچ کریں، آپ سوچ رہے ہوں گے یونیورسٹیز جو پیدا کر رہی ہیں وہ بھی تو ایک ڈل چیزیں پیدا کر رہی ہے نا، آیا ہم نے اس طرف یہ توجہ دی کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان میں سے جو فارغ التحصیل نوجوان ہیں وہ کیوں معاشرے کے لیے بہتر اپنا مقام پیدا نہیں کر سکے؟ اگر اتنا ہی سرمایہ جتنا کرکٹ پہ، اس کے میدانوں پہ، کھلاڑیوں پہ خرچ ہوتا ہے، اس کے وزیروں پہ، حیرانگی کی یہ بات ہے کہ اس کا الگ سے چیئرمین بنا دیا جاتا ہے۔ اتنا سرمایہ اگر ہم کسی اچھی لیبز پہ خرچ کریں تو آنے والے وقت میں ہمارے ہیروز جو ہوں گے وہ ویکسین بنانے والے ہوں گے۔ کوئی نئی ویکسین بنائی، ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے کہ جو ہیرو مانے جاتے ہیں وہ جو بلہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں، بیٹ اٹھانے والے کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ اور جب کہیں کوئی بیماری آتی ہے پھر ہم ادھر دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کی طرف، کیونکہ انہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے اپنی لیبز کو، سائنس کے میدان میں ترقی کر رہے ہیں، اور ہماری ترقی جو ہے اس طرف ہے، اور ساری قوم دیکھتی بھی ان ہیروز کی طرف ہی ہے۔ چلے کرکٹ کو ایک کرکٹ کی حد تک کھیلا جائے تو بہت ہی مناسب ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو اسے ایک میدان جنگ بنا دیا جاتا ہے؟ یہ کیسی گیم ہے، خاص طور پہ جب ہم اپنے ہمسایہ ممالک انڈیا سے کھیلتے ہیں۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسا ملک جس سے تجارت کرنے میں ہمیں آ رہا ہے، جس سے ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی باتیں شیئر نہیں کر سکتے، لیکن کرکٹ کھیل سکتے ہیں اس ملک سے۔ اور جب کرکٹ کھیلی جاتی ہے تو ایسے کھیلی جاتی ہے جیسے دونوں ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ گیم کو گیم لیا جائے، اس کو جنگ کا روپ کیوں دیا جاتا ہے؟ اور ہم وہ جنگ کے بدلے سارے کرکٹ کے میدان میں اتار رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، دشمن سے کھیل ہو رہی ہے، ہمیں ہر صورت انڈیا سے ہارنا ہوگا، اور یہ جو دباؤ ہوتا ہے ہمارے کھلاڑیوں پہ وہی انہیں جیتنے نہیں دیتا، کیونکہ جب کوئی بھی اتنے دباؤ کے ساتھ کھیلے گا، یہ اس طرف کی بات نہیں ہے، دونوں طرف اسی طرح سے ہے، کیونکہ دونوں نے ہی غلامی کی ہوئی ہے انگریزوں کی، آزاد تو ہم ان سے ہوئے ہیں نا۔ وہ جاتے جاتے ایک ایسی گیم دے گئے کہ ساری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی کر دی ہے دونوں ملکوں کی۔ آیا جو ملک ترقی کر رہے ہیں، سنگاپور کی مثال لے لیں، انہوں نے کرکٹ سے ترقی کی ہے۔ چلے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، اگر آج ہمارے ملک کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے آرمی چیف کو امریکہ، سعودی عرب، ٹرکی، یہ سارے ملک سلیوٹ کر رہے ہیں، وہ کرکٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ چند لمحوں کے لیے سوچئے کہ اگر پاکستان نے انہی حالات میں ورلڈ کپ جیتا ہوتا، کیا ٹرمپ نے بلا کے اتنا پروٹوکول دینا تھا؟ کیا سعودی عربیہ والوں نے اتنا پروٹوکول دینا تھا؟ بالکل بھی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہونا تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوا کہ ٹیکنالوجی میں ہماری پاک فوج کے جوانوں نے، خاص طور پہ پاک فضائیہ کے جوانوں نے اپنی مہارت دکھائی، انہیں بھول گئی قوم، انہیں نہیں یاد رکھے گی جو اصل ہیرو ہیں، جن کی وجہ سے آج پاکستان کو پوری دنیا میں اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس مل رہی ہے، ان کو قوم بھول چکی ہے۔ لیکن یاد کنہیں رکھا جائے گا؟ بچے بچے کی زبان پہ کون ہوں گے جو کھیل کے میدانوں میں اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کا بھی اور سرمایہ بھی ضائع کر رہے ہیں۔ ویسے حد ہے اس قوم کی، اگر اتنا سرمایہ ہم اپنے ڈیفنس پہ ہی لگا دیں تو امید ہے کہ ایشیا میں اب تو ہمیں سلوٹ کرنے کے لیے چند ممالک آئے ہیں، پھر بے شمار ممالک ہمارے پیچھے ہوں گے، کیونکہ ہمارا اپنا جدید قسم کا اسلحہ تیار ہوگا، ٹیکنالوجی میں ہم آگے ہوں گے۔ اگر ہم ریسرچ کے میدان میں اتنا سرمایہ لگا دیں تو یقین جانے دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کون سی نئی ریسرچ دے رہے ہیں۔ آج ہم کمپیوٹر کی دنیا میں بھی پیچھے ہیں، صرف ایک کس وجہ سے؟ کیونکہ توجہ ہی نہیں کہ کس طرف سرمایہ لگایا جائے۔ اوپر سے جب قوم کی بدحالی آتی ہے تو ایک اینگل سے نہیں آتی، بے شمار اینگل ہوتے ہیں۔ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بھی ٹوٹل اس کی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے۔ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ انہیں اس کی وجہ سے ہی تو ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، ان کی دکانیں سجی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں بات کریں گے کہ یہ سرمایہ جو ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں صرف کیا جائے؟ اگر سائنس کے میدان میں ہم آگے آ جاتے ہیں
تو دنیا ہم سے خود بخود ہی استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے در پہ آئے گی. آج جو بلا رہے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھیجیں گے اپنے ہماری درس گاہوں میں پڑھنے کے لیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے جو اپنے بچے ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں کہ آخر یونیورسٹیز کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے عالمی معیار سے بھی آگے. ہم کیوں ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے بچے صرف نوٹس پڑھیں گے، رٹا لگائیں گے، تحقیق نام کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کیوں یونیورسٹیز کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے؟ آیا ہمارے پاس اس کام کے لیے بجٹ ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ باہر جا کے اتنا زیادہ سرمایہ خرچ کرے، میدانوں پہ اتنا زیادہ سرمایہ خرچ ہو اس کام کے لیے؟ جہاں تک بات فٹنس کی ہے تو فٹنس ان چند ایک کھلاڑیوں کی نہ دیکھیں، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 12 گھنٹے 2 دن 5 دن آدھی سے زیادہ قوم ٹی وی سکرینوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، نہ ایکسرسائز کی پرواہ، نہ صحت کی پرواہ، نہ کسی کام کی پرواہ، وہ ٹوٹل اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ ایک عارضی ریلیف تو مل سکتا ہے قوم کے دماغ کو جب کرکٹ سے ہم جیتتے ہیں، لیکن اگر مستقل ریلیف دینا چاہتے ہیں ہم قوم کو تو ہمیں درسگاہیں بہتر کرنا ہوں گی، تحقیق کے میدان میں آگے آنا ہوگا اور نئی چیزیں جو ہے وہ دنیا کو دینا ہوں گی. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے اصل ہیرو ہیں ان کو بھی بلا دیا جاتا ہے جب یہ کرکٹ کی بات ہوتی ہے. ٹوٹل ہم نے ہیرو بھی انہی کو مان لیا ہے جو کرکٹ کے میدانوں میں ہیروز ہیں. اس سے بڑھ کر کسی قوم کی کیا بدحالی ہوگی کہ پوری قوم کے بچے نہ کسی اچھے استاد کو جانتے ہیں، نہ تحقیق کرنے والے سائنسدانوں کو، بلکہ جانتے ہیں تو ان کرکٹرز کو جو فضول قسم کی گیم میں لگے ہوئے ہیں اور سارا سال ہی وہ کھیلتے ہیں، اور میڈیا بھی مکمل انہی کی ہائپ کریٹ کیے ہوئے ہیں. آخر میں وہ جو کرکٹ کے دوران ہم چیخ کے بتا رہے تھے کہ اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا انڈیا کے کپتان نے، اس نے اسلام نہیں لیا، تو میرا تو یہ تھا کہ اسے 2 تھپڑ مارنے چاہیے تھے ساری ٹیم کو کہ جاؤ جا کے آپ کا آدھے سے زیادہ ملک جو ہے وہ اسلام میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ ادھر کرکٹ کھیلنے کے لیے آ رہے ہو. خیر ان کے ہاں بھی اسلام تھا، لیکن جو ہماری بدحالی ہو رہی ہے اس کے لیے کوئی انتظام ہی نہیں ہے. قوم کے پاس کرکٹ پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے موجود ہے لیکن سیلاب سے بچانے کے لیے نہیں، اور یہ ہر سال آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بدقسمتی کی یہ بات ہے کہ پہلے ہم سیلاب میں ڈوب جاتے ہیں اور اس کے بعد نہریں بند رہتی ہیں کیونکہ پانی سارا آگے جا چکا ہے سمندر کی نظر، اور ہمارے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے اور کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ ہم پانی کو روک سکیں اور اپنی فصلوں کو لگا سکیں. اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا ہوگی؟ اور وہ آدھے سے زیادہ ملک اس وقت ہمارا جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہے اور وہ ادھر جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہمارے ہیروز، ہمارے سٹارز جن کو ہمیں سر پہ بٹھانا چاہیے، واہ کیا کام کیا آپ نے، وہ ادھر جا کے کرکٹ کھیل رہے ہیں. اور کس بات پہ پوری قوم سراپا احتجاج ہے کہ انہوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا، اسلام نہیں لیا. میرا تو یہ کہنا ہے کہ انہیں 2 لگانی چاہیے، جاؤ جا کے اس کو بچاؤ، اپنے ملک کو بچاؤ، عوام کو بچاؤ. آیا ہم نے تحقیق کی کہ سیلاب سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ٹیمیں موجود ہیں جو وہاں پہ جا کے بچا سکے فوراً؟ ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ جو بیماری جیسے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یا اللہ اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے تو ہماری اس سے جان چھڑوا دیں، اور اس کے مقابلے میں ہمارے پاس سائنسدان پیدا ہونے شروع ہوں، مفکر پیدا ہونے شروع ہوں، ایسے مصنف پیدا ہونا شروع ہوں جو قوم کی تقدیر بدل دے. آج تک دیکھا ہے کوئی کرکٹر جو ہے اس نے کوئی نئی چیز دے دی ہو جس سے آنے والی نسلوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ جو کھیلنے والا ہے وہ کیا دے گا؟ اس کی سوچ تو اسی دن بند ہو گئی جس دن اس نے کتاب کو سائڈ پہ رکھ کے کرکٹ شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچائے اور ہمیں تحقیق کے میدان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والسلام. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.